بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کی تیسری شرط، دو شرطوں کا بیان گزر چکا۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف کو رخ ہونا۔ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کو پسند فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی طرف کو رخ کر کے نماز ادا کی جائے، تو اللہ کریم کی طرف سے آیت نازل ہوئی، آپ کو حکم ہوا اور کعبۃ اللہ کی طرف کو آپ نے رخ فرمایا۔ استقبال قبلہ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، یہ تیسری شرط ہے نماز کی، یعنی کعبہ شریف کی طرف کو رخ ہونا۔ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اللہ کے لیے ہی سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو سجدہ۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو حرام و گناہ کبیرہ کیا، اور اگر عبادت کعبہ کی نیت سے کیا تب تو وہ کھلا کافر ہو گیا۔ یعنی صرف رخ کعبہ کی طرف کیا جائے گا اور عبادت اللہ کے لیے ہی کی جائے گی، سجدہ اللہ کو ہی کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کعبے کو سجدہ کیا تو یہ اس نے حرام کیا، گناہ کبیرہ کیا، اور اگر عبادت کی نیت سے کیا تو یہ کفر ہو گیا کہ کھلا کافر ہو گیا وہ، کیونکہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے، اللہ کے سوا کے لیے عبادت نہیں ہے۔ استقبال قبلہ عام ہے کہ بعینہ کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسا اوروں کے لیے۔ یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں جبکہ چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت یعنی سمت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں اور اپنی چھتوں سے وہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف کو ہی رخ کریں۔ اور جیسے کہ ہم لوگ ہیں، دور ہیں، یا مکہ شریف میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہاں سے کعبہ نظر نہ آتا ہو، یا وہ عین کعبہ کی طرف رخ نہ کرتے ہو، تو اس سمت کی طرف کو رخ کر لیں اپنا۔ اگر کعبہ کے اندر نماز پڑھی، کعبہ شریف کے اندر اگر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی، مگر کعبے کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے، یعنی خلاف ادب ہے۔ اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا کہ کعبہ معظمہ محاذات میں نہ آیا، نماز نہ ہوئی۔ جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو، تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کے مواجہ میں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ کعبہ کی طرف کو رخ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے منہ کا کوئی بھی حصہ کعبہ کی سمت میں آنا چاہیے۔ ہاں، اس کی مقدار 45 ڈگری ہے، 45 درجہ اس کی مقدار رکھی گئی ہے۔ یعنی کہ جیسے یوں سمت ملائیں گے، ایسے ادھر سے کھڑا ہوا تب یوں، ادھر سے کھڑا ہوا تب یوں، اس طرح سے جب ملائیں گے تو پورے جو ہے بیچ میں سینٹر جو ہے وہ 90 ڈگری پہ آتا ہے، 45 ڈگری ادھر بٹ گیا، 45 ڈگری ادھر بٹ گیا، اس طرح سے رخ ہونا چاہیے۔ یعنی پورا، یعنی جو کعبہ شریف کے قریب کے لوگ ہیں ان کو تو پورا رخ کعبہ معظمہ کے ہی رخ میں کرنا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ایسے کہ ہم دور ہیں تو اس جہت میں کرنا ہے کہ اس سے اگر ہٹ گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ پوری کعبے کی سمت کو ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے، اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی قبلہ ہے۔ تو اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے اور اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کعبہ جو نام ہے اس جگہ کا نام ہے، اور جو زمین کے جتنے نیچے تک طبقات ہیں، اس کے نیچے کی ساری زمین، آسمان تک اور اس کے اوپر کا سارا حصہ، وہ سب کعبہ معظمہ کی ہی جگہ ہے، کسی ایک عمارت کا نام کعبہ نہیں
کہ وہاں سے عمارت ہٹا کے اگر دوسری جگہ رکھ دی جائے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کعبہ اس جگہ کو مان لیا جائے گا، بلکہ کعبہ نام اسی جگہ کا ہے جہاں کعبۃ المعظمہ اس وقت ہے، کعبۃ اللہ جہاں ہے، کعبہ شریف اس وقت موجود ہے۔ کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی ہو گئی، یوں ہی اگر بلند پہاڑ یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف منہ کیا نماز ہو گئی کہ فضا کی طرف توجہ پائی گئی، گو عمارت کی طرف نہ ہو۔ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدل لے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو کہ اس کو ادھر متوجہ کر دے، یعنی اس کا رخ کعبہ کی طرف کر دے، اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا کشتی کے تختے پر بہتا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال قبلہ اگر کرے گا تو ڈوب جائے گا، یا کہ کوئی ایسا جانور جو کہ شریر ہے، ایسے جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا، اتر جائے مگر بے مددگار نہ اتر پائے، بے مددگار نہ اتر پائے، اور اتر گیا اگر تو پھر وہ دوبارہ اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے گا، یا یہ بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا بغیر کسی مددگار کے، اور ساتھ میں مددگار بھی موجود نہیں، اور ایسا کوئی نہیں ہے جو کہ سوار اس کو کرا دے۔ ان سب صورتوں میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، اور اعادہ کی بھی ضرورت نہیں۔ سواری کے روکنے پر قادر ہو تو روک کر پڑھے، اور ممکن ہو تو قبلہ کو منہ کرے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے مخفی ہو جائے گا، ساتھ والے یعنی کہ اس سے پوشیدہ ہو جائیں گے، تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، یوں ہی پڑھتا رہے، بہرحال پڑھتا رہے۔ چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلہ کو منہ ہو، یعنی کہ جب تحریمہ باندھے، نیت کرے تحریمہ باندھے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جیسے جیسے وہ کشتی گھومتی جائے یہ بھی اپنا منہ قبلہ کی طرف کو گھماتا جائے، یعنی کہ پورا پھرتا جائے، یہ بھی قبلہ کی طرف کو پھرتا رہے، اگرچہ نماز جو ہے نفل ہی کیوں نہ ہو۔ نمازی کے پاس مال ہے اور اندیشہ ہے کہ استقبال قبلہ کرے گا تو وہ مال چوری ہو جائے گا، ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو حفاظت کرے، اگرچہ باجرت مثل استقبال پھر فرض ہے، یعنی کہ اس کے پاس مال ہے اور مال ایسا ہے کہ مال اٹھا کر دوسری طرف بھی نہیں رکھ سکتا، اور ادھر سے رخ اگر کعبے کی طرف کرے گا تو مال چوری ہو سکتا ہے، وہاں کوئی دوسرا ایسا شخص بھی نہیں جو کہ وہ مال کی حفاظت کر لے، اور نہ ہی کوئی اجرت پر یعنی کہ مزدوری پر ایسا شخص مل رہا ہے جو مال کی حفاظت کرے، تو اس کنڈیشن میں پھر جدھر مال ہے اس طرف ہی وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اس میں اجرت مثل کا حکم ہے، یعنی جب کہ وہ اجرت حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہو، یا محافظ آئندہ لینے پر راضی ہو، یعنی کہ قرض پر بھی اگر وہ ادھار پر بھی راضی ہو جائے، اور اگر وہ نقد مانگتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، یا ہے مگر حاجت اصلیہ سے زائد نہیں، یا وہ اجرت مثل سے بہت زیادہ مانگتا ہے، تو پھر کسی کو اس طرح سے مقرر کرنا ضروری نہیں، ایسے ہی نماز پڑھے۔ کوئی شخص قید میں ہے اور وہ قید خانہ والے لوگ اسے استقبال سے روکتے ہیں، تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے وقت میں یا بعد میں تو اس نماز کا اعادہ کر لے، یعنی اس کو دہرا لے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی پہچان نہ ہوئی، شناخت نہ ہوئی، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ اس کو خود ذہن میں نہیں آ رہا کہ کعبہ شریف ہے کدھر، نہ ہی کوئی ایسا مسلمان ہے کہ اس کو بتا دے کہ ادھر ہے، نہ وہاں مسجدیں ہیں، نہ وہاں محراب ہے، نہ چاند سورج یا ستاروں سے وہ حساب لگا پا رہا ہے، مگر نماز اس کو پڑھنی ہی ہے، نماز تو فرض ہے، نماز پڑھی جائے گی، تو پھر وہاں کیا کرے؟ وہاں پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی کہ وہ سوچے جدھر قبلہ ہونے پر دل جم جائے ادھر کو ہی وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ وہ سوچے، یعنی کہ جنگل میں کہیں ہے یا ایسی جگہ پھنس گیا کہ کوئی دوسرا بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، مسلمان کا بتانا ہے، کوئی کافر بتائے گا تب بات نہیں مانی جائے گی، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بتا دے، کسی طرح سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر وہ تحری کرے، سوچے، اور اس کا دل جدھر کو جم جائے ادھر کو ہی رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی گئی، دوسری سمت کو نماز پڑھی گئی، تو اس میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا شخص اگر بے تحری کرے
کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے نماز نہ ہوئی، اگرچہ واقع میں یعنی حقیقت میں ہی قبلہ کی طرف ہی منہ کیوں نہ کیا ہو، یعنی کہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، پتہ بھی نہیں ہے، بتانے والا بھی نہیں تھا، اور اس نے بغیر سوچے ایسی نماز پڑھ لی، تو اس کنڈیشن میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قبلہ کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا تب ہوگی، اور اگر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا گمان ہو، یقین نہ ہو، یا نماز کے دوران ہی اس کا قبلہ ہونا معلوم ہو اگرچہ یقین کے ساتھ ہو، تو نماز نہ ہوئی۔ اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا ثابت ہوا، اگر اس کے خلاف دوسری طرف اس نے منہ کیا، نماز نہ ہوئی، یعنی کہ اس نے سوچا اور ذہن نے کام کیا کہ کعبہ اس سمت ہے، اور یہ دل جم گیا اس پر، اور نماز پڑھ لی اس نے دوسری طرف کو، اس کنڈیشن میں نماز نہیں ہوگی، اگرچہ حقیقتاً قبلہ ہی کی طرف اس نے پھر منہ کیوں نہ کر لیا تھا بغیر جانے اور بغیر دل جمے۔ اگرچہ بعد کو یقین کے ساتھ اس کا قبلہ ہونا ادھر کو ہی معلوم ہوا ہو، اگر کوئی جاننے والا موجود ہے اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی، اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا تب تو ہو گئی ورنہ نہیں، یعنی بتانے والا تھا اس سے نہیں پوچھا، صرف سوچ لیا اور جہاں دل جمع ادھر کو پڑھ لی، اگر کعبے کی طرف ہی واقعاتاً رخ ہو گیا تھا تب تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں ہوگی، وہاں اگر موجود ہے بتانے والا اور اس سے نہیں پوچھا۔ جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس نے پوچھنے والے نے تحری کر کے نماز پڑھ لی، اب بعد نماز اس شخص نے بتایا، نماز ہو گئی، اب اعادہ کی حاجت نہیں۔ اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں ہیں مگر ان کا اعتبار نہ کیا بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف کو متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لے، اور نہ کیا بلکہ سوچ کر ہی نماز پڑھ لی، دونوں صورتوں میں نماز نہ ہوئی۔ اگر خلاف جہت کی طرف پڑھی، ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کی اتباع جائز نہیں بلکہ اس کو بھی تحری کا حکم ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے اپنے طور پر تحری کریں گے، اور جس کا دل جدھر کو جمے گا وہ ادھر کو رخ کرے گا، کہ سب ایسے لوگ ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں اور سب ایک ساتھ ہیں، تو پھر سب اپنے اپنے طور سے تحری کریں گے، ایک نے تحری کی اور باقی سب اس کی طرف کو رخ کر کے پڑھنے لگے اس کے پیچھے، ایسے جائز نہیں ہے۔ اگر ایک نے تحری کی اور اس کی اتباع کی اور خود نے تحری نہ کی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے درمیان ہی اگرچہ سجدہ سہو میں رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے، اور پہلے جو پڑھ چکا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، یعنی کہ اس نے سوچا کہ کعبہ اس سمت ہے، ادھر کو رخ کر کے نماز شروع کر دی، اور اس کے بعد میں اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کعبہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، دل ایسا جمع، تو فوراً نماز میں وہیں گھوم جائے، پہلی جو نماز پڑھی ہے اس کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر چاروں رکعتیں چار جہات میں پڑھی جائیں، چاروں طرف پڑھی جائیں، چاروں جہات میں پڑھی جائیں، جائز ہیں، اور اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا، نماز نہ ہوئی۔ نابینا جس کو نظر نہیں آتا ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اندھا، نابینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، یعنی کعبے کی سمت سے ہٹ کر، کعبے سے ہٹ کر دوسری طرف کو نماز پڑھ رہا تھا، نابینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بینا آیا، اس نے اس نابینا کو سیدھا کر کے اس کی اقتدا کی، تو اگر کوئی شخص وہاں ایسا تھا جس سے قبلہ کا حال نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا، دونوں کی نمازیں نہ ہوئیں، اور اگر ایسا کوئی نہ تھا تو نابینا کی ہو گئی، لیکن جو پیچھے بینا تھا اس نے جو اس کی اقتدا کی، اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ تحری کر کے غیر قبلہ کو نماز پڑھ رہا تھا، بعد کو اسے اپنی رائے کی غلطی معلوم ہوئی اور کعبہ کی طرف پھر گیا، تو جس دوسرے شخص کو اس کی پہلی حالت معلوم ہو، اگر یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اس نے بھی پہلے وہی تحری کی تھی اور اب اس کو بھی غلطی معلوم ہوئی، تو اس کی اقتدا کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا۔ اگر امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے، اگر
امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے تو اگرچہ مقتدی تحری کرنے والوں میں نہ ہو اس کی اقتدا کر سکتا ہے۔ اگر پہلے ایک طرف کو رائے ہوئی اور نماز شروع کی، پھر دوسری طرف کو رائے پلٹ گیا، پھر تیسری یا چوتھی بار بھی وہی رائے ہوئی جو پہلی مرتبہ تھی، تو اسی طرف پھر جائے، سرے سے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں۔ تحری کر کے ایک رکعت پڑھی، دوسری میں رائے بدل گئی، اب یاد آیا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا تو سرے سے نماز پڑھے۔ اندھیری رات ہے، یعنی کہ بالکل اندھیرا ہے کہ جہاں کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا، کوئی سمت اس کو جہت دیکھ ہی نہیں رہی، اندھیری رات ہے، چند اشخاص نے، چند لوگوں نے جماعت سے تحری کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھی، مگر نماز کے درمیان یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت امام کی جہت کے خلاف ہے، نہ یہ کہ امام سے آگے ہے، نماز ہو گئی۔ اور اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ امام کے خلاف اس کی جہت تھی، کچھ حرج نہیں، اور اگر امام کے آگے ہونا معلوم ہوا نماز میں یا بعد نماز کو، تو پھر اس کی نماز نہ ہوئی، اس کی نماز نہ ہوئی۔ نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا، اور یعنی کہ جان کے نہیں پھیرا اور کسی غلطی سے دھوکے سے پھر گیا، اور بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا، یعنی اتنی دیر نہ ہوئی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتا، اتنی دیر نہ ہوئی، تو پھر نماز ہو گئی۔ یہ نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی کہ جو کعبہ شریف کے قریب کے رہنے والے لوگ ہیں کہ جن کی چھتوں سے کعبہ نظر آتا ہے، تو وہ کعبۃ اللہ کی صحیح جہت یعنی کہ کعبہ شریف کا پورا رخ کا اندازہ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کعبہ شریف کے پورے رخ کے سامنے ہی نماز پڑھیں گے۔ اور جو دور ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، یا وہاں بھی ایسے لوگ کہ جن کے لیے پورے رخ کعبہ کے پورے بالکل رخ کے سامنے کو اپنا روح کرنا، چہرہ کرنا ناممکن ہو، تو پھر کعبہ شریف کی جہت میں نماز پڑھیں، یعنی کہ سمت میں نماز پڑھیں، اور اس کا اندازہ لگایا جائے گا 45 ڈگری گھومنا ہے، 45 ڈگری گھومنا لازمی ہے، اور کعبہ شریف کے رخ کے سامنے، کعبہ شریف کے سمت میں چہرے کا ایک عضو بھی اگر ہے تو اسی جہت میں اس کو مانا جائے گا۔ یہ نماز کی شرط ہے، اگر ایک بھی شرط ادا نہ ہوئی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور ایسا شخص کہ جہاں ایسی جگہ پھنس گیا کہ نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ ہی اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کوئی اندازہ لگ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے، تحری کرے، سوچے، اور جدھر اس کا دل جم جائے ادھر کو رخ کر کے وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی ایسا ذریعہ ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ پتہ لگا سکے کہ کعبہ شریف کس سمت کو ہے، اور اگر نماز پڑھتے پڑھتے ہی اس کا دل نے کہا کہ کعبہ شریف ادھر کو نہیں ہے ادھر کو ہے، تو نماز میں ہی گھوم جائے، اور پھر جتنی نماز پہلے پڑھ لی ہے وہ نماز اس کی ادا رہے گی، اور وہیں سے آگے کو وہ نماز کو اپنی جاری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔